السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے ساتھ میں ہڈیمرا کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کا کلیئرنس آپریشن، 24 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق مارے گئے دیگر دہشت گردوں کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ فائرنگ کے تبادلے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 4 اہلکار بھی شہید ہوئے۔ مخلوط حکومت بنی تو PTI یا نون لیگ میں سے کسی کا ساتھ نہیں دوں گا۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ PDM کے کردار سے پہلے سے مایوس تھا، انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی کو آزاد امیدواروں کا ساتھ مل سکتا ہے۔ بانی PTI اور اہلیہ نے وزیر اعظم آفس کا غلط استعمال کیا، توشہ خانہ کیس کا تفصیلی فیصلہ۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ جج صاحب نے فیصلے میں ہمارے وکلا سے متعلق درست نہیں لکھا۔ بشرا بی بی کا کہنا ہے کہ مجھے ڈیل کے تحت بنی گالا بھیجا گیا تو کینسل کر دیں، جیل میں رکھ لیں۔ کراچی والوں کو ان کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ فاروق ستار کا کہنا ہے کہ 8 فروری کو انتخابات کا دن نہیں، ریفرنڈم کا دن ہے۔ کراچی سے ہی سکھر، لاڑکانہ اور پورا صوبہ چلتا ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے ہلکی بارش، موسم دل فریب۔ پختونخوا میں جمعے اور ہفتے کو موسلا دھار بارش کا امکان، نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ PDMA نے تمام ضلعی انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی۔ کینیڈا برطانیہ کے ساتھ تجارتی مذاکرات کے دوبارہ آغاز کے لیے پرعزم۔ کینیڈا کے وزیر صنعت کا کہنا ہے کہ برطانیہ اور کینیڈا 2 صدیوں سے تجارت کر رہے ہیں۔ کینیڈا اور برطانیہ کے مصنوعی ذہانت سمیت مختلف شعبوں میں معاہدوں پر دستخط۔ ٹورنٹو کی میئر اولیویا چاؤ کا بجٹ کے ورژن کا اعلان۔ میئر نے کہا کہ شہر میں اخراجات بڑھ رہے ہیں، شہر کو پٹری پر واپس لائیں گے۔ ٹورنٹو میں ایک دہائی بعد سب سے زیادہ ابر آلود موسم کا ریکارڈ۔ 2013 کے بعد جنوری میں ٹورنٹو کا موسم طویل عرصے تک ابر آلود رہا۔ ویکینڈ پر شہر میں دھوپ نکلی رہنے کا امکان۔ اسرائیلی فوج کی بدترین جارحیت جاری، شہید فلسطینیوں کی تعداد 27,000 ہو گئی۔ حماس نے جنگ بندی معاہدے کے لیے ابتدائی مثبت تائید کر دی۔ قطری وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امید ہے اگلے 2 ہفتوں میں اچھی خبر سنا سکیں گے۔ مشرق وسطیٰ میں موجودہ صورتحال خطرناک ہے۔ امریکی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ امریکہ اردن میں فوجی اڈے پر حملے کا جواب دے گا۔ حالیہ واقعات کے بعد شام و عراق سے امریکی فوجیوں کا انخلاء زیر غور نہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 2.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے علاقوں مچ اور کولپور میں دہشت گردوں کے حملے پسپا کرتے ہوئے گزشتہ 3 روز کے دوران سرچ آپریشن میں 24 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے علاقوں مچ اور کولپور میں دہشت گردوں کے حملے پسپا کرتے ہوئے گزشتہ 3 روز کے دوران سرچ آپریشن میں 24 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق 29 اور 30 جنوری کی رات دہشت گردوں کی جانب سے بلوچستان کے علاقوں مچ اور کولپور کمپلیکسز پر حملے کیے گئے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشت گردوں کے حملے بہادری سے پسپا کیے۔ ISPR کے مطابق سرچ آپریشن میں گزشتہ 3 روز کے دوران 24 دہشت گردوں کو جہنم وصل کیا گیا۔ مارے گئے دہشت گردوں میں شہزاد بلوچ، عطا اللہ، عبد الودود، ذیشان اور ان کے ماسٹر مائنڈ شامل ہیں۔ ISPR کے مطابق مارے گئے دیگر دہشت گردوں کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ فائرنگ کے تبادلے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 4 اہلکار بھی شہید ہوئے، جبکہ دیگر شہداء میں 2 شہری بھی شامل ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ مؤثر جوابی کارروائی دہشت گردی کو شکست دینے کے عزم کا اعادہ کرتی ہے۔ پاک فوج دیگر سیکیورٹی اداروں کے ساتھ امن و استحکام کے لیے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ مخلوط حکومت بنی تو پی ٹی آئی یا نون لیگ میں سے کسی کا ساتھ نہیں دوں گا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ مخلوط حکومت بنی تو پی ٹی آئی یا نون لیگ میں سے کسی کا ساتھ نہیں دوں گا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے پی پی چیئرمین نے کہا کہ ہم ایک نئی سوچ اور جذبے کے ساتھ ملک کے نظام کو بہتری کی جانب لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ جمہوریت اور ریاست کو اپنی ذاتی انا کی وجہ سے نقصان پہنچاتے ہیں۔ بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ آزاد امیدواروں کی اکثریت پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر نہیں ہے۔ پنجاب میں ایسے لوگ ہیں جو نون لیگ کے مخالف ہیں اور آزاد ہیں۔ بہت سے آزاد امیدوار پہلے ہی پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے کردار سے پہلے سے مایوس تھا۔ نواز شریف کے کردار سے سخت مایوس ہوں، اس لیے آج کل ہمارے فاصلے کافی واضح ہیں۔ اگر نواز شریف کو پرانی سیاست کرنی ہے تو میں ان کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہا کہ ہمارا خیال تھا لیول پلینگ فیلڈ ملے گی، لیکن یہ ہمیشہ مسئلہ رہا ہے۔ میری نظر میں بانی پی ٹی آئی نواز شریف پرانی سیاست کرنا چاہتے ہیں، وہی سیاست کرنا چاہتے ہیں جو ہم نے بار بار ناکام ہوتے دیکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی کو آزاد امیدواروں کا ساتھ مل سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی چاروں صوبوں میں مہم چلا رہی ہے، جلسے کیے ہیں۔ ہم انتخابات اور جمہوریت کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ ابھی تو شروعات ہے، آگے چل کر بہت کام کریں گے۔ پی پی چیئرمین نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ مکافات عمل ہے۔ پاکستان میں رہنے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اداروں پر حملے ریاست برداشت نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں اسٹینڈرڈ ہائی نہیں ہے۔ 2018 اور 2013 میں بہت سے سیاستدان الیکشن نہیں لڑ سکے تھے۔ 2018 اور 2013 میں جو سیاستدان سب سے زیادہ خوش تھا وہ بانی پی ٹی آئی تھا۔ اگر آج وہ آؤٹ ہیں تو انہیں اپنے سیاسی فیصلوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے اسمبلیوں سے نکلنے کا فیصلہ کیا، انہوں نے اداروں پر غیر جمہوری انداز میں حملے کیے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اس قسم کے تشدد کو پاکستان کی ریاست برداشت نہیں کرے گی۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے بانی پاکستان تحریک انصاف اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ عدالت اسلام آباد نے بانی پاکستان تحریک انصاف اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ جج صاحب نے فیصلے میں ہمارے وکلا سے متعلق درست نہیں لکھا۔ ہمارے وکلا ہر وقت موجود ہوتے ہیں اور ہر تاریخ پر پیش ہوتے ہیں۔ اڈیالہ جیل کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہمیں موقع نہیں دیا جا رہا، جو وکلا دیے گئے ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ استغاثہ اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب رہی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے وزیر اعظم آفس کا غلط استعمال کرتے ہوئے 1,57,33,20,000 روپے کا مالی فائدہ حاصل کیا۔ تفصیلی فیصلے کے مطابق بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو غیر ملکی سربراہان سے 108 تحائف ملے۔ سعودی ولی عہد سے بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ نے گراف کا جیولری سیٹ بطور تحفہ وصول کیا، جو توشہ خانہ میں رپورٹ تو ہوا تاہم جمع نہیں کروایا گیا۔ فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ تحفے کی قیمت کا تعین کرنے والے پرائیویٹ ماہر پر بشرا بی بی نے اثر و رسوخ استعمال کیا اور سیٹ 90 لاکھ روپے میں حاصل کیا، جبکہ گراف جیولری کی اصل قیمت 3 ارب 16 کروڑ روپے سے زائد تھی۔ تحفے کی قیمت کا تعین کرنے والے سہیب عباسی کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے کہنے پر قیمت کم لگائی گئی۔ فیصلے کے مطابق دونوں قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے مرتکب پائے گئے۔ فراڈ کے ذریعے پبلک پراپرٹی حاصل کی گئی۔ سیٹ کی مالیت پرائیویٹ لگوائے گئے تخمینے سے کہیں زیادہ تھی۔ فیصلے میں بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کو 14 سال قید کی سزا سناتے ہوئے کہا گیا کہ جیل میں گزرا ہوا وقت سزا میں شامل تصور کیا جائے گا۔ دوسری جانب سابق وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کا کہنا ہے کہ اگر مجھے ڈیل کے تحت بنی گالہ بھیجا گیا ہے تو کینسل کر دیں، جیل میں رکھ لیں۔ بشرا بی بی نے گزشتہ روز کمرہ عدالت میں پہلی بار صحافیوں سے بات چیت کے دوران کہا کہ میں خود گرفتاری کے لیے جیل آئی۔ بشرا بی بی نے دعویٰ کیا ہے کہ مذاکرات کے لیے ان کی طرف بہت سے لوگ بھیجے گئے، زندگی میں کبھی غلط کام نہیں کیا۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر فاروق ستار نے کہا کہ ہم نے درست مردم شماری میں گنتی بڑھا کر کراچی میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں اضافہ کیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر فاروق ستار نے کہا کہ ہم نے درست مردم شماری میں گنتی بڑھا کر کراچی میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں اضافہ کیا۔ کراچی والوں کو ان کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فاروق ستار کا کہنا تھا کہ کراچی چلتا ہے تو ملک پلتا ہے، کراچی سے ہی سکھر، لاڑکانہ اور پورا صوبہ چلتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس شاخ پر بیٹھ کر لوگ تجوریاں بھر رہے ہیں،
کہتا ہوں اس شاخ کو نہیں کاٹا جائے۔ فاروق ستار نے کہا 8 فروری کو انتخابات کا دن نہیں، ریفرینڈم کا دن ہے۔ PS 110 سے آزاد امیدوار امجد گجر اور ان کی ٹیم موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزاد امیدوار امجد گجر MQM کے حق میں دستبردار ہو رہے ہیں۔ PS 110 سے شارق نسیم MQM کے امیدوار ہیں۔ صوبہ پختونخوا کے کئی علاقوں میں جمعے اور ہفتے کو موسلادھار بارش کے امکان کی وجہ سے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے ہلکی بارش کے بعد سردی کی شدت میں معمولی اضافہ ہونے کے ساتھ ہی موسم دل فریب بھی ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں آج ہلکی بارش اور بوندا باندی متوقع ہے۔ بارشوں کا سلسلہ 4 فروری تک جاری رہے گا۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں IH چندی گڑھ روڈ، شارع فیصل، صدر، اولڈ سٹی ایریا، MA جناح روڈ، ملیر، کلفٹن، کورنگی، لانڈی اور سرجانی میں بادل برسے۔ علاوہ ازیں گلستان جوہر، گلشن اقبال، طارق روڈ، بلوچ کالونی سمیت دیگر علاقوں میں بھی کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی۔ دوسری جانب آزاد کشمیر میں بارش اور برف باری سے سردی کی شدت بھی بڑھ گئی۔ اکثر علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا۔ صوبہ پختونخوا کے کئی علاقوں میں جمعے اور ہفتے کو موسلادھار بارش کے امکان کی وجہ سے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ علاوہ ازیں بالائی علاقوں میں پہاڑوں پر برف باری کا امکان اور لینڈ سلائیڈنگ اور رابطہ سڑکیں بند ہونے کے خدشے کے پیش نظر سیاحوں کو محتاط رہنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اس حوالے سے PDMA نے تمام ضلع انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق صوبے کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور بالائی اضلاع میں شدید سردی کے ساتھ مطلع ابر آلود رہے گا۔ 2 اور 3 فروری کو موسلادھار بارشوں کے باعث مقامی ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ پیش گوئی میں بتایا گیا ہے کہ چترال، دیر، سوات، کوہستان، شانگلہ، مالاکنڈ، ایبٹ آباد، بالاکوٹ، DI خان، بنوں، کرم، وزیرستان، ٹانگ، خیبر، باجوڑ اور مانسہرہ میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سب سے زیادہ بارش بالاکوٹ 19، کاکول 16، چراٹ 12، دیر، بالائی اور زیری 10 اور 4، پٹن 8، مالم جبہ کالام 4، میرکھانی 3، سید الشریف، دروش، چترال میں 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ مری 4، کالام، استور 3، مالم جبہ 2 اور چترال میں 1 انچ برف باری ریکارڈ ہوئی۔ لاہور، اسلام آباد اور پشاور میں موسم سرد اور مطلع جزوی ابر آلود رہے گا، جبکہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔